لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں لوگے جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. جو بھی مجرم میرے آقا کے دامن میں چھپے، عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں. درد و آلام کے مارے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء احمد مصطفیٰ حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود و نعت عرض کر لینے کے بعد، معزز و مکرم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں آپ کے سامنے حاضر ہونے کی سعادت کا شرف و اعزاز حاصل ہے.
اللہ پاک میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور سنا کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر کوئی اجرت معاوضہ بدلہ نہیں چاہتا۔ اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ جو آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے جو اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ مودت کا رشتہ قائم کیا جائے۔ اب محبت اور مودت دو چیزیں ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آیت مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں اللہ اس بات پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کس بات پر؟ تو اللہ تبارک و تعالی کس بات کا یہ ذکر پہلے کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احسان کیے، سب سے بڑا احسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ اپنا رسول ان میں مبعوث فرمایا ہے۔ بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کسی نعمت پر نہیں کہا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا، میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے۔ حالانکہ اللہ پاک کی اتنی نعمتیں ہیں کہ بندہ ان کو گن نہیں سکتا۔ حقیقت بات ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر میری نعمتوں کو گننے لگ جاؤ تو گن نہیں سکو گے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جتنے احسان رب ذوالجلال نے ہم پر کیے ہیں نا، ہم نہیں گن سکتے۔ حقیقت بات ہے۔ وہ ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب تو وہ فرما رہے تھے کہ قاری صاحب انسان کے منہ میں نا 3 پمپ ہیں، 4 کتنے؟ 4 بتا رہے تھے۔ ایک یہ جو داڑھیں ہیں، ایک رائٹ سائڈ پہ ہے، ایک لیفٹ سائڈ پہ، اور 2 یہ زبان کے نیچے ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ کرتے کیا ہیں پمپ؟ کہتے ہیں وہ باریک سی وینے ہیں۔ انسان جب کھانا کھاتا ہے، کھانے کو چباتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو 4 پمپ ہے نا باریک وینوں کی صورت میں، وہ جب ایسے پنچ ہوتا ہے نا تو وہ لعاب نکالتے ہیں، وہ تھوک پیدا کرتے ہیں، اور وہ تھوک تیرے کھانے میں شامل ہوتا ہے تو اسی وجہ سے وہ کھانا ہضم ہوتا ہے۔ اگر وہ تھوک کھانے میں شامل نہ ہو تو کھانا ہضم نہ ہو، جیسے کھاؤ ویسے کا ویسا نکل جائے۔ اب لعاب کے لیے رب نے 4 پمپ رکھے ہیں، آٹو جنریٹ کرتے ہیں، تھوک کو آٹو لعاب پیدا کرتے ہیں۔ آپ کھانا کھاتے جاتے ہیں، وہ پمپ ہو کر وہ پچکاریاں بنتی جاتی ہیں، اور وہ کھانے میں شامل ہو کر وہ کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ کھانا ہضم ہوتا ہے، اللہ پھر اسی غذا سے تجھے خون کی نعمت عطا کرتا ہے۔ اللہ اسی غذا سے تیری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ اسی غذا سے تیرے جو مسلز ہیں، جو ماس ہے، جو گوشت ہے، اللہ اس کی گروتھ کرتا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے یہ۔ حالانکہ انسان اپنی باڈی پر غور کر لینا
تو جتنے احسان رب نے نا اس کو اپنے جسم کی صحت کی صورت میں دیے ہیں نا، بندہ وہی نہیں شمار کر سکتا، وہی نہیں شمار کر سکتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں، آپ کا جانا بہت بڑا احسان ہے، اور آپ کے صدقے سے میں نے جتنی نعمتیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں عطا کی ہیں نا، اے نبی میں نے آپ کے صدقے اور وسیلے سے عطا کی ہیں۔ آپ کا جانا بھی نعمت، اور آپ کے صدقے جتنی نعمتیں ہیں آپ کے صدقے سے عطا کی ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان ساری نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا کہ میں نے تجھے صحت دی ہے، تجھے میں نے آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، کان دی ہیں، ہاتھ پاؤں دی ہیں، ساری باڈی میں ہزاروں نعمتیں دی ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سب پر کوئی معاوضہ نہیں۔ کیوں؟ کہ میں تو رب ہوں، میں تو عطا کرنے والا ہوں، میں تو دینے والا ہوں۔ اس بات پر جو ہے نا وہ آپ کو جتاتا نہیں ہوں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ آپ کے اہل بیت کے ساتھ یہ مودت کریں۔ کیا کریں؟ مودت کریں۔ اب مودت محبت کا ایک بڑا مضبوط رشتہ ہے، ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت۔ اب محبت ایسا جذبہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ محبت ہے، اس کی غیر موجودگی میں بندہ زندہ رہ سکتا ہے، اس سے دوری پر بندہ زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن جو مودت محبت کا وہ رشتہ ہے کہ جس کی موجودگی کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں، مودت ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو مچھلی تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے، اگر اس کو پانی میں دوبارہ پھینک دے پھر زندگی اس کی رواں ہو جاتی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس مودت کا رب تذکرہ کر رہا ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ، وہ مودت یہ ہے جو مچھلی کو پانی کے ساتھ ہے، اگر اسے نکال دے پانی سے تو وہ مر جاتی ہے۔ ایسے ایمان والوں کا، کلمہ گو جو مسلمان ہیں، ان کا رشتہ حضور کے گھرانے کے ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ، میرے کریم نبی کے نواسوں کے ساتھ، حسن و حسین، فاطمہ و علی کے ساتھ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے ساتھ ایسا مودت کا رشتہ ہونا چاہیے کہ ان کی محبت میں زندگی ہو اور ان کے بغیر بندے کا جینا دشوار ہو جائے، ان کی محبت کے بغیر، ان کے ذکر کے بغیر زندگی جو ہے وہ مشکل میں پڑ جائے۔ اب اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالی ذکر کر رہا ہے کہ ایمان والے نبی کے گھر والوں کے ساتھ، اہل بیت نواسوں کے ساتھ مودت کا رشتہ رکھیں۔ اب 10 محرم الحرام کا تاریخی دن گزرا، کون مسلمان ہے، کون کلمہ گو ہے جو اس دن کو جانتا نہیں ہے؟ نواسہ رسول، سید الشہداء، امام علی مقام، ابن حیدر، زہرا کے لاڈلے جناب امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 72 تنوں کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، اب ایک شہادت نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، کتنی 72، کتنی 72 شہادتیں ہوئیں۔ کس لیے؟
دین اسلام کی بقا کے لیے، اللہ رسول کی رضا کے لیے، دین اسلام کی عزت کی خاطر، اس کو بچانے کے لیے کہ یہ دین سچا سچا دین ہے، رب کا قرآن سچا ہے، نبی کا فرمان سچا ہے، فرمایا یہ اللہ کے دین کی خاطر آپ باہر نکلے۔ ہم مدینہ جاتے ہیں، ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ ہمیں حج و عمرہ کی بار بار باادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ تو جناب امام حسین پاک نے مدینہ شریف چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ کے کوفہ میں آئے، میدان کرب و بلا میں آ گئے اور باطل کے سامنے سیسا پگھلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ حضرات یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ کوئی چھوٹا سا معاملہ ہو جائے نا، گلی میں محلہ میں کچھ احباب کے ساتھ، کچھ عزیز داری کے ساتھ، تو بندہ بڑے جوش و خروش میں ہوتا ہے، جی میں ایسے کروں گا، میں حق پر ہوں، میں کون سا جھوٹا ہوں، میں تو سچا ہوں، میں نے اس طرح کرنا ہے، میں نے ویسے کرنا ہے۔ تو شام کے وقت ہی 2-4 بندے کنڈی کھڑکا دیں نا، تو اسے کہیں بھائی ہوش کر، تو کیوں ایسا کرے گا؟ تو وہی بندہ جو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اپنے عمل پر استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوتا ہے، صبح اس کا لیول ہی اور ہوتا ہے نا بھائی۔ آپ نا یار میں نے چھوڑ دیا ہے۔ 1-2-4 بندے رات کو اس کے آگے سے گزر گئے، 2-4 باتیں اس کو جواب کے طور پر کہیں کہ بھائی ذرا ہوش کے ساتھ، اگر تو حق پر ہے تو ہم بھی سامنے ہیں۔ تو بندہ فوراً اپنے موقف سے پھر جاتا ہے۔ یہاں پر اتنی بڑی فوج سامنے ہے، اتنا بڑا لشکر سامنے ہے، لیکن نواسہ رسول حق کے علمدار بن کر سچائی پر ڈٹے رہے، قائم رہے۔ 1 شہادت ہوئی، 2 ہوئی، 3 ہوئی، 4 ہوئی، 72 شہادتیں ہو گئی، لیکن آپ ذرا برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ دین اسلام کی بقا کے لیے کہ رب کا دین سچا سچا دین ہے، اس کو کوئی آنچ بھی نہیں آ سکتی۔ تو دوسری طرف جو باطل ہے، جو شرابی ہے، زانی ہے، فاسق و فاجر ہے، جو اللہ رسول کی حدوں کو توڑنے والا ہے، وہ کہتا ہے جی جتنا مال چاہیے، ہاں جی جو چاہیے، جتنی سلطنت چاہیے، جتنا علاقہ چاہیے، جتنا حلقہ چاہیے، ہم حاضر ہیں، آپ بس بیعت کریں، آپ ہماری تائید کریں۔ تو تائید تو اس بات کی ہوتی ہے نا کہ جی آپ سچے ہیں، آپ حق پر ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، اگر آپ اس کی بیعت اس بدبخت کی ملعون کی کر لیتے تو یہ ایک بڑا سانحہ اس سے بھی بڑا ہوتا کہ کسی بھی فاسق، فاجر، شرابی، زانی، فاسق، کسی بد کردار کی بیعت کرنا کہ نواسہ رسول کی سنت بن جاتی، ایمان والوں کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ جناب امام حسین پاک کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اتنی جانیں خاندان اہل بیت کے بدتر تن شہید ہو گئے، لیکن دین کے لیے ڈٹے رہے، اسلام کی بقا اور عزت کے لیے پہرا دیا، دستک دیتے رہے، جیسے وہ پہرے دار ساری رات وہ نگرانی کرتا رہتا ہے۔ تو جناب امام حسین پاک نے دین پر پہرا دیا۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش بری سے عرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔
اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اب ایک بہت بڑا ایک جو میسج ہے جو سید الشہداء سے ہمیں نصیب ہوتا ہے، ملتا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور چور ہے، ہوا گزرتی ہے تو زخموں کو مزید تکلیف میں مبتلا کرتی ہے۔ اتنے گہرے زخموں کے باوجود بھی جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو سید الشہداء امام عالی مقام جب یہ جانتے ہیں کہ یہ نماز کا ٹائم ہے، کہو بدبختو پیچھے ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ سے پیغام آ گیا ہے، اللہ کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ فوراً اتنے کڑے تلواروں کے تیروں کے سائے میں آپ نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا میسج ہے جو سید الشہداء نے ہمیں دیا ہے کہ تلواروں کے سائے میں، تیروں کے سائے میں نماز کی معافی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، یقیناً ہیں، نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردباد، اس بات پہ ہم سچے ہیں۔ حسینی آج گھر گھر میں حسین ہے، آج گھر گھر میں حسین ہے۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آج گھر گھر میں حسین ہے، ایک آج کروڑوں حسین ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ قرآن میں 2 مقامات ہیں، ایک مقام پر اللہ کہتا ہے جو میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ سوچنا نہیں، جو میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ کہنا نہیں۔ 2 ہی باتیں، یا بندہ سوچتا ہے، سوچنے کے بعد بولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں پہ پابندی لگا دی، فرمایا میری راہ میں مرنے والوں کے بارے میں مردہ سوچنا بھی نہیں، مردہ بولنا بھی نہیں۔ ایک مقام پر فرمایا وَاللَّهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا وہ ایسے زندہ ہیں، ان کی زندگی ایسی شان و شوکت والی ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ رزق بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ نے شہداء کی زندگی کو ایسی طہارت کا نور بخشا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے رزق بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر میں بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے۔ یقیناً قرآن پاک کی 2 آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں، فرمایا نہ مردہ کہنا ہے نہ مردہ بولنا ہے، وہ زندہ ہے اور اللہ کی بارگاہ سے رزق بھی کھا رہے ہیں۔ تو جن کی عظمت و شان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا میرا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی شان، ہم ان کا ذکر کریں نہ کریں کوئی فرق انہیں نہیں پڑتا۔ ان کی تو شان پہلے ہی براء البراء ہے، جن کو والی کائنات فرما رہے ہیں کہ سنو حسین صرف جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سرداری جن کو عطا ہوئی ہے۔ میں اور آپ ان کا ذکر کر کے، محفل سجا کے، قرآن خوانی کر کے، ان کے درجات میں بلندی کی دعا کر کے ان کی شان کو کیا بڑھائیں؟
جائیں گے، ہم نے تو اپنی حاضری لگوانی ہے۔ مولا ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کے صدقے مولا ہم سب کی خیر فرما۔ حاضری لگانی ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ ماں جی اتنا بڑا سودا ہے، اتنا بڑا بازار لگا ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کی آواز ہے تو آپ یہ سوتر کی ہڈیاں لے کر جا رہی ہیں؟ تو ماں جی نے کہا مجھے پتہ ہے کہ میرے اس قیمت کی کوئی اوقات نہیں ہے، میں تو یہ اس لیے لے کر جا رہی ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کی بارگاہ سے وہ خوشخبری وہ مژدہ سنایا جائے گا نا کہ میرے نبی کے خریدار ذرا کھڑے ہوں نا، تو ان میں میرا بھی نام آ جائے گا، ان میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ میں تو اپنی حاضری کے لیے جو ہے نا وہ یہ سوتر کی ہڈیاں لے کر جا رہی ہوں، باقی مجھے پتہ ہے کہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ پاک نے ان کی شان پہلے بڑی بلند کی ہے۔ اب جناب امام حسین پاک تلواروں تیروں کے سائے میں نماز کے وقت میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب میرے اور آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک پیغام ہے کہ تلواروں تیروں کے سائے میں ہمارے امام جناب امام حسین پاک سید الشہداء نماز نہ چھوڑیں، تو ہم اتنی سہولتوں میں اتنی آسانیوں میں، ہاں جی گرمیوں کی سہولتیں علیحدہ، سردیوں کی علیحدہ، مساجد کے ماحول کی سہولتیں علیحدہ، تو یار ہم اتنی آسانیوں میں بھی نماز نہ پڑھیں تو پھر یہ ہم جناب امام حسین پاک کے ساتھ کیسی محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ کہ پھر کیسی محبت ہے کہ جو ہمیں نمازی بھی نہیں بنا رہی؟ میرے اور آپ کے امام جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جو شہیدوں کے سردار ہیں، سید الشہداء، جو شہیدوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کا نام لینا ہمارے دلوں کا چین ہے، ہماری زندگی کا قرار ہے، جن کا نام لینا ہمارے لیے عبادت ہے۔ اللہ اکبر، وہ اتنے کڑے وقت میں نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، تو پھر ہم اتنی سہولتوں میں نماز نہ پڑھیں یار، تو پھر یہ کوئی محبت حسینی کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ آئیں اور یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھا کریں گے۔ محبت حسین یہی تقاضا کرتی ہے۔ اور جب ان بدبختوں نے آپ کا سر مبارک آپ کے تن مبارک سے جدا کیا تو نیزے کی نوک پر آپ قرآن کی تلاوت فرماتے جا رہے ہیں، نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت فرماتے جا رہے ہیں، آپ کا سر مبارک قرآن پڑھ رہا ہے۔ اتنا پیار، اتنی نسبت ہے قرآن کے ساتھ کہ بدن جسم مبارک تن جو ہے وہ علیحدہ ہے، سر مبارک علیحدہ ہے، پھر بھی آپ کا سر مبارک قرآن پاک کی تلاوت کیے جا رہا ہے۔ تو کیا ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ ہے ایسا جیسا اہل بیت اطہار کا تھا؟ وہ جو دروغہ تھا وہ لکھتا ہے کہ جب پانی بند ہوا، کھانے پینے کا ساز و سامان بند ہوا، کئی گھنٹوں پر یہ پابندی رہی، کئی دن لگ گئے۔ وہ دروغہ کہتا ہے جب میں وہ خیمے کے پاس سے گزرتا ہوں تو میں سن کر حیران ہو جاتا ہوں، خیمے کے اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اندازہ کریں اہل بیت اطہار کا نمازوں کے ساتھ کتنا پیار تھا، قرآن کے ساتھ کیسی نسبت تھی ان کی۔ اللہ اکبر۔ تو ایک بندہ پڑھ رہا تھا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، سورۃ الکہف 15ویں سپارے کی آیت نا، ایک مکان سے یہ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ جناب امام حسین پاک کے سر مبارک نے جب یہ آیت سنی نا، اس چبارے سے ایک بندہ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا کہ صحابہ کہف کا واقعہ بڑا عجیب ہے، 309 سال اللہ نے انہیں ایک غار میں سلائے رکھا، بغیر کھلائے پلائے،
309 سالوں کے بعد اللہ نے انہیں جگایا۔ تو بڑا یہ طویل واقعہ ہے۔ جب وہ بندہ یہ آیت پڑھ رہا ہے نا تو نواسہ رسول کا سر مبارک آپ فرماتے ہیں کہ او اصحاب کہف کے واقعے کو عجیب کہنے والے، اس بات میں شک نہیں ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ واقعی بڑا عجیب ہے۔ 309 سال کھلانے پلانے کے بغیر اللہ پاک نے ایک غار میں سلائے رکھا اور ہر موذی جانور سے بھی محفوظ رکھا، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ لیکن نواسہ رسول کو شہید کر دینا اور نیزے کی نوک پر نواسہ رسول کے سر مبارک کا تلاوت کرنا، یہ صحابہ کہف سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات عزیز وقار، آئیے آج کی جمعۃ المبارک کے اہل بیت اطہار کی محبت کے قدم بھرنے والوں، امام حسین پاک کی محبت ہمارے سینوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آئیں ان کی محبت میں آج یہ ارادہ کرتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ یہ ارادہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مولا تو توفیق دے، تو آسانیاں عطا فرما، آج کے بعد انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ بندہ مومن یہ نیکی کا شرف ہے، یاد رکھیے گا، یہ نیکی کا اعزاز ہے کہ جب بھی کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب بندہ وہ نیک کام کرتا ہے اللہ پاک اس کا ثواب 10 گنا عطا فرماتا ہے، پھر اپنی رحمت کے لائق اللہ 70 گنا بھی عطا فرماتا ہے، پھر 700 گنا بھی عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا قرآن پاک کے ساتھ ہم جڑ جائیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، عجیب و غریب معاملات آپ بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، عجیب و غریب حرکات سامنے آ رہی ہیں۔ اس دور حاضر کے فتنوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے دونوں جہانوں میں انشاءاللہ آسانیاں، خوشیاں اور بہاریں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولادوں کا، ہمارے جملہ اہل و عیال کا، ساری امت مسلمان کا اللہ نمازوں کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ اللہ مضبوط رشتہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔